السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، کسی بھی انسان کی شکل دیکھ کر پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ شخص کوئی شریف آدمی ہے یا پھر کوئی عادی مجرم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی معصوم دکھنے والے چالاک اور خطرناک لوگوں سے ملواؤں گا۔ ویڈیو کافی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو کو۔ سب سے پہلے ملیے مامورا کوچی سے۔ دوستو، یہ آدمی جاپان سے ہے اور 18 سال تک پورے جاپان کو بے وقوف بناتا رہا۔ مامورا ایک انتہائی مشہور میوزک کمپوزر ہے۔ اس کا میوزک کیریئر 18 سال پہلے شروع ہوا، لیکن اس کے متعلق ایک بات حیرت انگیز تھی، اور وہ یہ کہ یہ بہرا تھا، یعنی کہ یہ سن نہیں سکتا تھا۔ جب اس نے میوزک بنانا شروع کیا تو پورا جاپان اس کا فین بن گیا۔ اس آدمی پر ڈاکومنٹریز بنائی جاتی تھیں، اس کے انٹرویوز لیے جاتے تھے جن میں یہ سائن زبان میں بات کرتا تھا۔ اصل میں یہ سن نہیں سکتا تھا۔ 18 سال تک اس نے کئی مشہور گانے بنائے، لیکن 2014 میں ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے پورے جاپان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک رپورٹر جب اس کا انٹرویو لینے اس کے گھر گیا تو اس نے ایک عجیب سی بات نوٹس کی، اور وہ یہ تھی کہ جب مامورا کے فلیٹ کی بیل بجی تو یہ آدمی بیل کی آواز سن کر اچانک سے اٹھ گیا۔ رپورٹر کو اس بات پر شدید حیرت ہوئی، اور بس پھر مامورا کے خلاف ایک انویسٹیگیشن شروع ہو گئی۔ دوستو، 2014 میں پورے جاپان کو شوک لگا جب پتہ چلا کہ مامورا دراصل بہرا نہیں ہے۔ پچھلے 18 سال تک یہ لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے جھوٹ بولتا رہا، لیکن اس سے بھی شاکنگ بات یہ تھی کہ اس کے کمپوز کیے ہوئے گانے اس نے خود نہیں بنائے تھے۔ پچھلے 18 سال تک یہ گانے تکاشی نگاک نامی ایک آدمی اس کے لیے بناتا رہا، یعنی یہ آدمی خود ایک میوزک کمپوز تک نہیں تھا۔ 18 سال تک یہ لوگوں کو صرف بے وقوف بناتا رہا۔ اس سے اس کے سارے ایوارڈز واپس لے لیے گئے تھے۔ الیکس نائس دکھنے میں ایک ماڈل لگتی ہے۔ یہ امریکہ میں ٹی وی پر پروگرام بھی ہوسٹ کر چکی ہے، لیکن معصوم سی دکھنے والی یہ لڑکی دراصل کیا کرتی تھی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ الیکس ایک خطرناک گینگ کا حصہ تھی جس گینگ کا نام بلنک رنگ تھا۔ یہ گینگ چوریاں کرتا تھا، اور کوئی معمولی چوریاں نہیں، بلکہ یہ لوگ ہالی ووڈ کے مشہور شخصیات کے گھر ٹارگٹ کرتے تھے۔ 7 لوگوں کے اس گینگ میں الیکس نائس بھی شامل تھی۔ 2008 سے 2009 تک ان لوگوں نے مشہور لوگوں کے گھر کا صفایا کیا۔ انہوں نے صرف ایک سال میں $3 ملین یعنی 50 کروڑ روپے کی چوریاں کی تھیں۔ پولیس اس گینگ کے پیچھے تھی۔ اس گینگ نے پورے امریکہ میں ڈر پھیلایا ہوا تھا۔ جب یہ لوگ پکڑے گئے تو پولیس ان سب کی معصوم شکلیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ الیکس اس گینگ کی ہیڈ تھی۔ اس لڑکی کو جیل بھیج دیا گیا اور اس کو $6 لاکھ کا فائن بھی ہوا تھا۔ اس لڑکی پر ایک مووی بھی بن چکی ہے۔ دوستو، اینا چیپمین رشیا کی ایک مشہور ماڈل ہے، لیکن یہ دراصل وہ نہیں ہے جو یہ دکھتی ہے۔ اینا چیپمین ایک انتہائی چالاک رشیا کی جاسوس تھی۔ اس لڑکی کا مشن امریکہ میں جا کر جاسوسی کرنا تھا۔ اس کے لیے اس نے برطانیہ کے ایک ڈاکٹر سے شادی کی جو امریکہ میں رہتا تھا، تاکہ اس کو امریکن سٹیزن سرٹیفکیٹ مل جائے۔ 2009 میں اینا نے نیو یارک میں پراپرٹی کا کام شروع کیا۔ اس نے ایک فرم کھولی جس کا نام پراپرٹی فائنڈر تھا۔ اس فرم میں 50 لوگ کام کرتے تھے۔ اینا نے جلد ہی خود کو امریکن کلچر میں ڈھال لیا۔ اس کی پہنچ بڑے بڑے لوگوں تک تھی۔ کئی سالوں میں یہ نیو یارک کی کئی با اثر عورتوں میں سے ایک بن گئی، لیکن ایف بی آئی کو اس پر شک ہو گیا تھا۔ یہ لوگ اس پر نظر رکھنا شروع ہو گئے، اور 2010 میں اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اینا کے ساتھ 9 اور رشین جاسوس بھی شامل تھے۔ یہ امریکن رشیا جاسوس کا سب سے بڑا نیٹ ورک تھا۔ اینا کو بعد میں چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس کے بدلے رشیا نے بھی امریکہ کے کچھ قیدی چھوڑ دیے تھے۔ اینا کو واپس رشیا بھیج دیا گیا، جہاں جا کر یہ ایک ماڈل اور ٹی وی پرسنالٹی بن گئی۔ اور دوستو، آخری کہانی اینڈریو کیلالن کی ہے۔ اینڈریو ایک انتہائی خطرناک امریکن سیریل کلر تھا۔ اس آدمی نے کئی مشہور لوگوں کو قتل کیا، جن میں مشہور اٹالین فیشن برانڈ ورساچے کا مالک گیانی ورساچے کا قتل بھی شامل تھا۔ لیکن اینڈریو نے یہ سارے قتل کیے، یہ بات حیران کن تھی۔ اس کی وجہ اینڈریو کا پاس تھا۔ یہ آدمی انتہائی پڑھا لکھا تھا۔ حیرت انگیز طور پر دوستو، یہ صرف 10 سال کی عمر میں اس نے کئی کلاسوں میں ٹاپ کیا تھا۔
امریکہ میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے پڑھنے والے اس آدمی کا آئی کیو لیول انتہائی خطرناک یعنی 147 تھا، یعنی یہ انتہائی ذہین انسان تھا۔ 1997 میں اس آدمی نے کئی مشہور لوگوں کا قتل کیا، جن میں ورساچے بھی شامل تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے پاس ورساچے کو قتل کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، یہ بس اس کے کپڑوں سے جیلس تھا۔ اس جنون نے اس کو ورساچے کو قتل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ ورساچے سے صرف ایک بار ملا تھا۔ اینڈریو کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی، لیکن اس کو اریسٹ کرنے سے پہلے اس نے خودکشی کر لی تھی۔ دوستو، یہ تھے دنیا میں موجود کچھ معصوم دکھنے والے انتہائی خطرناک لوگ۔ ان میں سے آپ کو کون سی کہانی اچھی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔